تو یہ پہلی قوموں کی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو کہہ رہے ہیں صحیح ترازو، صحیح پیمانہ، ڈکیتیاں نہیں، چوری نہیں، فساد نہیں، خرابی نہیں، اور میں تمہیں جو کچھ بتا رہا ہوں اس کا کچھ معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پہ جادو ہو گیا، بجائے اس کے کہ ان کی باتوں پہ دھیان دیں، اپنی بھلائی کو دیکھیں، نبی پر الزام لگا رہے ہیں۔ کہا اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، جو تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا ہم جیسے آدمی تو ہو۔ میں پہلے بھی بتا چکا، نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے کون لوگ تھے؟ کافر تھے۔ ہمارے جیسے آدمی ہی تو ہو۔ جب انہوں نے یہ کہا، پہلے تو کہا جادو ہو گیا، پھر کہا ہم جیسے آدمی ہو، اور پھر آگے سے کہا ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نبی کے لیے جب کوئی غلط لفظ کہے جائیں، یہ مسئلہ بھی سن لیں، نیت کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے کہ میری نیت بے ادبی کی نہیں تھی، گستاخی کی نہیں تھی، یہ بات نہیں سنی جائے گی، ورنہ ہر کوئی مذاق بنا لے گا، گالی دے کے کہے گا نہیں میری نیت تو اس طرح کی نہیں تھی۔ تو زبان کا غلط استعمال، خاص طور پر نبی کے بارے میں، میری کتاب سفید و سیاہ پڑھ لیجئے گا اور یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ نبی ضرور بشر بن کر آئے، مگر وہ ہم جیسے بشر نہیں۔ جھوٹ کا تصور نبی کے ساتھ کیا جا سکتا نہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا، وہ کوئی خطا کرتے نہیں۔ ان کو معصوم کس نے بنایا ہے؟ ان کو کمال والا کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالی نے۔ ان کو شان کس نے دی ہے؟ ان کے بارے میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ الفاظ قرآن میں جب پہلی مرتبہ جہاں ترتیب میں آپ دیکھیں گے تو پہلے پارے کے آخر میں آپ کو ملتے ہیں۔ پہلا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ قرآن میں پہلی مرتبہ جہاں آئے ہیں، پہلا حکم کیا ہے؟ لا تقولوا رائنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا مت بولنا۔ رائنا ایک لفظ یہودیوں کے ہاں گالی شمار ہوتا تھا، حالانکہ لفظی معنی ہے ہماری رعایت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آئی یا کسی کو آواز نہیں پہنچی یا اس کا دھیان نہیں، وہ کہہ دے آگے سے کہ جی ذرا دوبارہ کہہ دیں، مہربانی کر دیں، تو اس کے لیے وہ لفظ رائنا یہودیوں میں یہ گالی شمار ہوتا تھا۔ اور اس لفظ میں ایک اور بات تھی، عین کی زیر جو تھی نا رائنا، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں تو رائنا بنتا۔ آپ اس کو بند کرنا پسند کریں گے جی؟ رائنا کہہ سکتے تھے، عین کو اس کی زیر کو کھینچ کے رائنا، اور رائی کہتے ہیں چرواہے کو، رائنا کا مطلب ہو جاتا ہمارا چرواہا۔ تو جس لفظ میں دوسرے کے ہاں معنی غلط ہوں یا اس میں توہین کا شبہ بھی ہو، اللہ نے پہلا حکم یہ دیا کہ میرے نبی کو رائنا نہیں کہنا ہو۔
اللہ رحم کرے، اس ٹیلی فون کی بلا نے مسجدوں کا ادب بھی چھین لیا۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حکم کیا ہے؟ رائنا نہیں کہنا تو کیا کہنا ہے؟ وقول انظرنا، کہنا کیا ہے کہ اے نبی ہم پر نظر کرم کیجئے۔ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ واسمعوا، دھیان سے سنو، دھیان سے سنا کرو۔ تو ہم یہ جان لیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ایسا کوئی لفظ جس کے معنی اچھے نہ ہوں، یا کسی کے ہاں وہ برا سمجھا جاتا ہو، یا جس میں کسی طرح توہین کا شبہ ہو، وہ لفظ بھی نبی کے لیے بولا جا سکتا؟ اونچی کہیے۔ اور یہاں جادوگر کہے، کوئی جھوٹا کہے، اور کوئی اپنے جیسا کہے، قرآن بتا رہا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی کہہ دے جی نہیں جی میرا تو نیت ایسی نہیں تھی، بے ادبی کی نیت نہیں تھی، تو گالی کو گالی ہی کہتے ہیں، گالی کو دعا نہیں کہتے۔ کوئی گالی دے کے کہے نہیں میں تو پیار سے کہہ رہا تھا، تو مان لیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں مانیں گے۔ عرف میں آپ کے ہاں کسی کے لیے رعایت نہیں ہے، تو نبی کے لیے آپ کیوں بے احتیاطی کریں گے؟ تو جو نبی کے لیے بے احتیاطی، یہ تو علماء کا تمام کا اتفاق ہے کہ نیت نہیں دیکھی جائے گی، ورنہ ہر کوئی کہے گا میری نیت یہ نہیں تھی وہ نہیں تھی۔ اگر گستاخی والا ہلکا لفظ بولا ہے تو مجرم، اور نبی کے گستاخ کے لیے توبہ، وہ توبہ کرے، معافی اس کی قبول نہیں کی جا سکتی، سزا دی جائے گی۔ صرف توبہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں گے، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو یہ بھی کیا جا سکتا نہیں۔ یہ اتنا سخت علماء نے لکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس، کپڑوں کو حقارت سے، حقارت کا مطلب ہلکا سمجھتے ہوئے، کم سمجھتے ہوئے، یعنی طبیعت میں تھوڑا سا برا محسوس کرتے ہوئے کوئی میلا کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ حقارت سے نبی کے کپڑوں کو میلا کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ جوتی کو عربی میں نعل کہتے ہیں، جمع نعلین ہو گئی۔ یہ عربی کے لیے آپ کے ہاں یہ لفظ گھوڑے کی نال آپ کہتے ہیں، اپنے لیے آپ اردو میں تو جوتیاں ہی کہتے ہیں، یا جو بھی آپ نے چپل، سینڈل، بوٹ یہ وغیرہ نام رکھے ہوئے، شوز رکھا ہوا، عربی میں نعل کہتے ہیں۔ تصغیر اس کو چھوٹا کر کے نعیل، نعل کو کیا کہنا؟ نعیل۔ جس طرح جوتی کو کوئی جتڑی کہہ دے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نعل کو کوئی نعیل کہہ دے گا کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا سخت مسئلہ ہے۔ وہ نبی ہیں، پہلے ان کا مرتبہ پہچانو۔ آپ کہیں گے دین میں اتنی سختی، پہلے مرتبہ پہچانو۔ ماں اور باپ کو سخت لفظ کہنا، اف کہنا منع ہے قرآن میں۔ یہاں بادشاہ کو کہہ دے کوئی برا تو قانون حرکت میں آ جائے، نبی کے لیے کہتے رہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ تو پھر مجھے بتاؤ امن کہاں سے آئے گا؟ لاکھ تم معاہدے کر لو دنیا بھر سے، لاکھ منصوبے بنا لو، مسلمان کہلاتے ہو تو نبی کا ادب نہیں کرو گے، کوئی تمہیں عزت مل سکتی نہیں، کامیابی مل سکتی نہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، نبی کے بارے میں کوئی بھی ہلکا لفظ آپ کے منہ پر آ جائے اور آپ بے احتیاطی سے کہہ دیں تو آپ مجرم ہیں۔ ہمارے ہاں اسلامی قوانین نہیں ہیں، ورنہ سزا ہوتی تو لوگ احتیاط کرتے۔ کتنا سخت معاملہ! آپ نے سنا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر
یہودی کا اور ایک منافق کا جھگڑا ہو گیا. وہ اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، منافق اندر سے مسلمان نہیں تھا. یہودی سے معاملہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. فیصلہ کیسے ہو؟ اس یہودی نے کہا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. منافق راضی ہو گیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ یہودی ہے تو نبی میری سائیڈ لیں گے، میری طرفداری کریں گے، یہ چونکہ مسلمان نہیں ہے اس کے خلاف فیصلہ دیں گے. وہ اس خیال سے آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی. بات جو تھی اس میں یہودی جو تھا وہ درست تھا. آپ نے یہودی کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ یہ اس معاملے میں یہ درست ہے. وہاں تو وہ منافق کچھ نہیں بولا، باہر آ کے کہنے لگا مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں. وہ یہودی بڑا حیران ہوا، تجھے اپنے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، بس انہوں نے جو ہے کہ صحیح فیصلہ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کس کا فیصلہ؟ اس کے دماغ میں تھا حضرت عمر بہت سخت مزاج کے ہیں کافروں کے بارے میں. کہنے لگا حضرت عمر کا فیصلہ مجھے منظور ہوگا. اس نے کہا چلو ان کے پاس چلتے ہیں. دونوں آ گئے حضرت عمر فاروق کے پاس. آ کے کہنے لگے کہ جی یہ مقدمہ ہے. حضرت عمر نے کہا نبی کے ہوتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں مقدمہ سننے والا اور فیصلہ کرنے والا؟ اس یہودی نے کہا ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے. تو حضرت عمر نے کہا پھر؟ کہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا کہ میں درست ہوں اس معاملے میں. یہ وہاں تو کچھ نہیں بولا، باہر نکل کے بولا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں. تو حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں کیا تجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت جو آپ کریں گے نا وہ منظور ہوگا. وہ سمجھا کہ میں ان کو ذرا مکھن لگا رہا ہوں یا تعریف کر رہا ہوں تو یہ میری بات پر توجہ دیں گے. حضرت عمر نے کہا تجھے میرا فیصلہ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں آپ کریں گے وہ منظور ہوگا. نبی کا فیصلہ درست نہیں. معاذ اللہ جب اس کے منہ سے یہ نکلا حضرت عمر اندر سے تلوار لائے اور اس کی گردن اڑا دی کہ جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. کیا ان حضرت عمر پر اس بات پر کوئی قانون لگایا گیا؟ انہیں مجرم قرار دیا گیا؟ نہیں. کیا مطلب کہ نبی کے بارے میں جو بھی کوئی گستاخی بے ادبی کا مرتکب ہے وہ قابل تعزیر ہے، اس کو سزا دی جائے گی، اس سے کوئی رعایت نہیں. تو آج مسلمان کہلانے والے اگر نبی کے لیے معاذ اللہ غلط لفظ کتابوں میں لکھیں، تقریروں میں بولیں تو بتائیے کیا کیا جائے؟ جی حضور معاف کر دیتے تھے، تم بھی معاف کر دو. سنو، ایسی بات کہنے والے اگر میری بات کو سن رہے ہیں تو توجہ سے سن لیں. کسی کو بھی معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ صدر صاحب ہوں، وزیر اعظم ہو، وہ چیف جسٹس ہوں، وہ کوئی فوج کے سربراہ ہوں، نبی کے گستاخ کو معاف کرنے کا اختیار کسی کو بھی اونچی کہیے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو معاف کریں ان کے پاس اختیار ہے. اللہ تعالیٰ قادر و قدیر ہے، لیکن کسی کو اختیار نہیں دیا گیا. کسی امت کے بڑے عالم کو، کسی مفتی کو، کسی امام کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. مجرم ہو نبی کا اور امتی معاف کر دے. سمجھانے کے لیے کہوں، ایک شخص نے چیف جسٹس جو آپ کے سب سے بڑے جج کہلاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کر دی تو جو سپریم کورٹ میں جو چپڑاسی ہو، جو پیون ہو، وہ معاف کر دے گا؟ پوچھ رہا ہوں. وہ کہتے جاؤ میں نے معاف کیا، مانا جائے گا؟ اونچی. چیف جسٹس کے بارے میں اس کے اپنے آفس کا چپڑاسی فیصلہ نہیں کر سکتا اور ساری کائنات سے افضل ہستی کا فیصلہ ہم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ ہمیں کہاں سے اختیار ہے؟ تو یہ جو معاملے اس طرح کیا جائے نا کہ نہیں جی نبی کے گستاخ کو معاف کر دو، رہا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو پھر بلائیں آتی ہے، پھر آپ کی معیشت خراب ہوتی ہے،
پھر حالات بگڑتے ہیں، پھر امن نہیں رہتا، پھر برکت نہیں رہتی، پھر عزت نہیں ملتی۔ تو ہم یاد کر لیں، یہ پہلی قوموں کے حال کافر کہتے رہے، ایمان والوں نے کبھی کہا ایسا؟ اونچی۔ اچھا، حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ مکہ جو حدود حرم ہے وہاں پر آپ فلاں کیڑا فلاں چیز مار نہیں سکتے، شکار نہیں کر سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے، مگر گستاخ رسول کعبے کے غلاف کے اندر چھپا ہو اس کے لیے بھی حکم ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ فیصلے دین کے ہیں، اس میں اگر کوئی دخل دے گا تو نہ اس کی دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ شاید لوگ سمجھتے ہیں وقت گزر ہی رہا ہے نا، چلتا رہے گا، نہ، دنیا میں ہی فیصلے ہوتے ہیں اور پھر قبر اور حشر کی منزل دور نہیں ہے۔ اس معاملے میں کوئی لچک، رعایت، فلیکسیبلٹی کہتے ہیں دکھائے، نہ، یہاں ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو ادب سے وابستہ ہیں انہی کو عزت ملتی ہے۔ میں اس حوالے سے یہی کہوں گا، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، عورتوں کو بھی سکھائیں کہ وہ ٹی وی اور انٹرنیٹ پر نہ جائیں بلکہ دین کو سمجھیں۔ بزرگوں کا ادب بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو آپ کی پھر وہ آپ بڑے ہو کر آپ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، بہت نازک ہے۔